وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ اللیل کی آخری آیات ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ ان علینا للہدی، کہ تحقیق ہم پر ہے بیان کر دینا ہدایت کا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور تحقیق ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ اللیل میں کہ ابتدائی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کی قسم کھائی تھی۔ ایک قسم کھائی تھی رات کی جب ڈھانپ لے، واللیل اذا یغشا، اور ایک قسم کھائی تھی دن کی جب وہ روشن ہو جائے، والنہار اذا تجلی، اور ایک قسم کھائی تھی اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، یعنی اللہ کی اپنی ذات کی قسم ہو گئی۔ اور ارشاد آگے جواب قسم کیا تھا کہ ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری محنت جو ہے وہ مختلف ہے۔ مومن کی محنت علیحدہ ہے اور کافر کی محنت جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور ان کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ آگے اسی کی تفصیل میں آ گئی 3 چیزیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، پس جس شخص نے اللہ کے راستے میں خیرات کی، وَاتَّقَىٰ، اللہ سے ڈر گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور آخرت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں جنت کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح اور نجاح کے لیے۔ اس کے مقابلے پہ دوسرا کون سا؟ اما من بخل، جس شخص نے بخل کیا اور واستغنی، اپنے رب سے بے پرواہ ہو گیا، کبھی رب کو یاد بھی نہیں کیا، وکذب بالحسنی، اور جنت کی بھی تکذیب کی، سنیسرہ للعسریٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں جہنم کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا تھا کہ بخل کیوں کرتا ہے آدمی، اللہ سے بے نیازی کیوں کرتا ہے آدمی، اور اللہ کے شہادت توحید اور قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے کہ مال اور دولت کا غرور آ جاتا ہے۔ تو اس کا بھی نتیجہ بتلا دیا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جس دن وہ جہنم میں گرے گا اس دن اس کو اس کا مال کوئی فائدہ اور نفع نہیں پہنچائے۔ یہ باتیں آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان علینا للہدی، فرمایا ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہم کھول کے بیان کر دیں۔ اللہ نے مخلوق پیدا فرما دی، اور مخلوق پیدا فرمانے کے بعد ان کو ساری قوتیں بھی عطا فرما دی، ان کو عقل بھی عطا فرما دیا، سمع بھی عطا فرما دی، بصر بھی عطا فرما دی، اور اس کے بدن کے اندر قوت خیر بھی رکھ دی گئی، قوت شر بھی رکھ دی گئی۔ لیکن اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی ہمیں خیر اور شر کا پتہ نہیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔
اللہ کی اطاعت کیا ہے اور معصیت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للہدا، کے تحقیق ہم پر ہے کھول دینا، بیان کر دینا، کہ حلال اور حرام کو بیان کر دیا، حق اور باطل کو بیان کر دیا، صدق اور کذب کو بیان کر دیا، خیر اور شر کو بیان کر دیا، توحید اور شرک کو بیان کر دیا، ہر چیز کھول دی۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھیں کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، اور ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ہمیں اس بیان کرنے میں کسی کے لیے، یعنی اگر کوئی ساری دنیا ہدایت پہ آ جائے تو اللہ کا فائدہ ہو نہیں، ساری دنیا گمراہی میں پڑ جائے تو اللہ کی ذات کو کوئی نقصان ہو تو تب بھی نہیں۔ تو فرمایا کیونکہ دنیا اور آخرت ہی ہماری ہے، لیکن یہ ہماری کمال مہربانی ہے، یہ اللہ کا کمال رحم ہے کہ اللہ نے پھر بھی بندوں کے لیے دونوں باتیں جو ہیں واضح فرما دی۔ اس لیے فرمایا ان لنا للآخرۃ والاولی، اور اس کے بعد فرماتے فانذرتکم نارا تلظی، اور ہم نے ڈرایا تم کو ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اور جو چیزیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہیں اس سے بھی ڈرایا کہ وہ جہنم کی آگ ایسی ہے، اللہ معاف فرمائے، جو بھڑکنے والی ہے۔ جیسے کہ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ جو ہے یہ تقریباً 100 میں سے 1 حصہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 میں سے 1 حصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1 حصہ پوری دنیا میں جو اس وقت آگ ہے وہ 1 حصہ اس کا، یعنی اگر اس کی ہیٹ 100 ڈگری ہے تو یہ 1 ڈگری ہے جس سے پوری دنیا میں حرارت قائم ہے، اور باقی جو ہے وہ جہنم میں محفوظ ہے۔ تو فرمایا ایسی آگ سے فانذرتکم نارا تلظی، ہم نے ڈرا دیا تم کو ایسی آگ سے جو آگ بھڑکنے والی ہے، اور آگ بھی ایسی جو آگ جہنم کی ہے، اور آگ بھی ایسی وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ دنیا کی لکڑیاں نہیں ہیں، بلکہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور ایسی وہ آگ نار جہنم ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ تعوذوا من عذاب القبر وتعوذوا من عذاب النار، کہ عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرو اور عذاب جہنم سے بھی پناہ مانگا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو ڈرا دیا بس۔ اب آگے بتلاتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا کون؟ فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، جہنم میں نہیں جلے گا، جہنم میں نہیں داخل ہوگا مگر جو بڑا بدبخت ہے۔ اور اشقا ہے کون؟ اس کی آگے تفسیر آ رہی، الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین کی، اور تولا مانا اعراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا، اللہ کے فرامین کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر اور رسل کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اور پھر اعراض کیا کہ کبھی توجہ کر کے حق بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں، یہ وہ بڑا بدبخت ہے جو جہنم میں جلے گا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے دور ہوگا وہ جو بڑا ڈرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے تھے، اما من اعطا واتقا، اما من اعطا واتقا، اور واتقا میں اب یہاں صرف صفت زیادہ آ گئی کہ وہ اس سے بچنے والا ہے جو بہت زیادہ ڈرنے والا ہے، جیسے اس سے پہلے آیا کہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے تھے اما من بخل واستغنی، جس نے بخل کیا اور جس نے اپنے رب سے اعراض کیا، وکذب بالحسنی، اور جس نے تکذیب کی آخرت کی، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں اسی کو مزید اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے اسلوب میں بیان فرما دیا کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور پرہیزگار ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اچھا، جیسے فرمایا تھا اشقا، اشقا کی تفسیر آگے کیا آ گئی؟ کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، پہلے لفظ اجمال میں آ گیا اشقا،
پھر اس کی تفسیر آگئی الذی کذب وتولی، اور اسی طرح اتقا کی آگے تفسیر آ گئی، لفظ آیا اتقا جو بہت بڑا ڈرنے والا ہے، اور آگے تفسیر کیا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتا ہے مال اللہ کے راستے میں تاکہ پاکی حاصل کرے، تاکہ اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے بقیہ اموال کو پاک کر لے، اپنے اخلاص اور نیات کو پاک کر لے، اور پھر جو دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا اس پر احسان کہ اس کا بدلہ دیتا ہو، یعنی جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ نے احسان کا بدلہ دیا، حالانکہ یاد رکھیں احسان کا بدلہ دینا بھی نیکی ہے، احسان کا بدلہ دینا، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ اتارنا جو ہے یہ بھی بڑا اعمال حسنہ میں ہے، لیکن وہ نیکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب احسان بھی نہیں ہے، اس کا تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی حق بھی نہیں ہے، تم جو دے رہے ہو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ جو دے رہا ہے تو چاہتا کیا ہے کہ خالص رب کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کا جو مرتبہ ہے اس کے مرتبے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور فرمایا جو اس مقام بھی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتی ہیں پھر اپنی رحمت سے کہ ہمارا بھی وعدہ ہے کہ ہم آئندہ یعنی آخرت میں اس کو اتنی اپنی نعمتیں دیں گے کہ اس کو راضی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان آیات میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ سمجھیں، جو اس آیت میں مشکلہ ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر آیت کا تعلق جو ہے وہ یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا؟ الذی کذب وتولی۔ سمجھیے پہلے، چونکہ جب تک بات سوال سمجھ نہ آئے تو پھر جواب تو سمجھ آتا ہی نہیں، یہ قاعدہ ہوتا ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی کو سوال سمجھ آئے، سوال ہی سمجھ نہ آئے تو پھر جواب کیا سمجھ آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تم کو ڈرا دیا، ڈرایا، سمجھا دیا اس آگ سے جو آگ بھڑکنے والی ہے، یعنی جہنم۔ اب آگے اگلی آیت دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ لا یصلاھا، جہنم میں نہیں جلے گا یا نہیں داخل ہوگا مگر کون؟ الا الاشقى، مگر بدبخت۔ اور بدبخت کی بھی قرآن میں تفسیر آ گئی کہ وہ بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی انبیاء کی اور اعراض کیا۔ تو واضح بات ہے کہ جو انبیاء کی تکذیب کرے وہ کافر ہے، جو اللہ کے پیغمبروں کی، اللہ کے رسولوں کی، انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اب اس سے تو بظاہر ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جہنم میں صرف کافر جائے گا، کیونکہ باقاعدہ نفی آ گئی نا کہ لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا، الا الاشقى، مگر بدبخت، جو بڑا بدبخت ہے۔ اور وہ بڑا بدبخت کون ہے؟ الذی کذب، الذی کذب وتولی، تو کذب وتولی میں جو بھی آئے گا تو لازم بات ہے کہ وہ کافر ہوگا۔ تو اس آیت مبارک سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے بظاہر کہ جہنم کے اندر صرف کافر جائے گا، مشرک جائے گا، انبیاء علیہم، یعنی جو بھی کافر ہو، کفر تو پھر انواع پر ہے نا، اللہ کی توحید کا منکر ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اللہ کے قرآن کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اللہ کے فرامین کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو بظاہر آیت مبارک میں یہ سمجھ آتی ہے کہ کافر ہی جہنم میں جائے گا، یعنی پھر اگر مسلمان کوئی گناہ گار ہے تو وہ تو پھر جہنم میں نہ جائے، کیونکہ وہ گناہ گار تو ہے لیکن ہے تو مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فرق باطلہ، فرق معتزلہ جو تھے وہ اسی آیات کے معاملات میں ایسے الجھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، جتنے بھی گناہ کرتا رہے وہ جہنم میں نہیں جائے۔ لوگوں نے بظاہر انہی آیات سے
اپنے عقل کے مطابق مفہوم لے لیا۔ اسی لیے قاعدہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن اگر سمجھنا ہے تو وہ سمجھ آئے گا حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تب سمجھ آئے گا جب ہم اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بات پوچھیں گے، پھر جا کے بات سمجھ آئے گی، ورنہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آئے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء کرام جو کہتے ہیں نا بھی اللہ کا قرآن سمجھنا ہے تو علماء کے پاس جائیں، حدیث مبارک سمجھنی ہے تو کسی عالم سے رجوع کریں، اگر آپ نے کوئی کتاب سمجھنی ہے تو کسی استاد سے رجوع کریں، اگر آپ نے کوئی دین کا مسئلہ سمجھنا ہے تو بھئی اس فن کے آدمی سے رجوع کریں، ورنہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر محض آپ اپنے عقل سے چلیں گے یا محض قرآن کے ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ اللہ رحمت فرمائے کبھی بجائے ہدایت کے الٹا نکلتا ہے کہ آدمی ہدایت سے دور ہٹ جائے۔ اب دیکھو نا جی، دنیا میں آپ یہ کہہ دیں گے جی جہنم میں صرف کافر جائے گا، اس کا مطلب ہے پھر لوگوں کو آپ گناہ کی تو چھٹی دے رہے ہیں، جو مرضی ہے گناہ کرے، صرف کفر نہ کرے، باقی گناہ تو پھر جو مرضی ہے دنیا میں کرتا رہے، پھر تو جان چھوٹ گئی، کس سے ختم ہو گیا۔ پھر یہ کیا مطلب ہے کہ زنا پہ حد لگے گی، چوری پہ ہاتھ کٹے گا، اور زنا پہ رجم ہوگی، اور جناب فلاں چیز پہ فلاں سزا ہے، فلاں چیز پہ فلاں سزا ہے، جب جہنم میں جانا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سزائیں بھی اس لیے ہیں کہ دنیا میں ذرا نظام درست رہے، امان ذرا ٹھیک رہے، معاملات ٹھیک رہے، دنیا میں فساد نہ پھیل جائے۔ یہ سزائیں صرف اس لیے ہیں، باقی جہنم کی سزا جو ہے وہ نہیں ہو۔ چلو ایک منٹ کے لیے ہم نے یہ مان لیا، پھر اگر اسی چیز کو سامنے رکھ لیا جائے تو وہ جتنی آیات قرآنی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جس میں مسلمان گناہ گار جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، پھر ان آیتوں کا کیا جواب دیں؟ اور جتنی احادیث مبارک میں شفاعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، انبیاء کی شفاعت ہے، پھر شفاعت کا کیا معنی؟ کافر کے لیے شفاعت ہوگی قیامت والے دن، کافر کے لیے تو کوئی شفاعت لا تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اور اسی لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له۔ قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، لیکن اللہ کے اذن سے تو شفاعت ہوگی، تو شفاعت جب ہوگی کافر کے لیے تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ شفاعت تو اچھا، اگر کسی گناہ گار مسلمان نے جہنم میں جانا ہی نہیں، سب نے جنت میں جانا ہے، شفاعت کا کیا معنی؟ پھر اس کا کیا معنی کہ ان لوگوں کے بارے میں شفاعت ہوگی کہ جن کے لیے الذین وجبت لهم النار؟ پھر اس چیز کا کیا معنی کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل کے اندر مثقال ذرۃ بھی ایمان ہوگا، لازم وہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ پھر اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے اگر کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جس شخص نے کسی مسلمان مومن کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے جہنم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک جمیع آیات قرآنیہ کا اور جمیع احادیث نبویہ کا اور جمیع اقوال سلف کا مطالعہ نہ ہو، لازمی آدمی ٹھوکر کھا جائے۔ جب ساری آیات مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں گے، تمام احادیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں گے، تمام اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ سامنے رکھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس کے بعد پھر آپ جواب دیں گے اور قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھائیں گے جیسے کہ سمجھایا ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں، یاد رکھو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایک مراد تو اس کی یہ ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقی، کہ جہنم میں نہیں جلے گا، نہیں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے مگر اشقا، کافر، یعنی دخول ابدی جو ہے۔ انہوں نے کہا یہاں مراد داخل ہونے سے یہ نہیں کہ صرف داخل ہوگا، بلکہ یہاں داخل ہونے سے مراد ہے دخول ابدی، کہ ہمیشہ جہنم میں رہے اور اس کو جہنم سے نکلنے کا کبھی کوئی راستہ بھی نہ ملے، تو یہ کون ہوگا؟ کافر۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انہوں نے کہا اس آیت سے مراد ہے دخول ابدی، کہ ہمیشہ جو دخول ہے جہنم کا وہ کس کو ملے گا؟ کافر۔ الذی کذب وتولی۔ تو لہذا بات جو ہے الحمدللہ سمجھ آ گئی کہ بھئی گناہگار داخل ہوگا سزا بھگتنے کے لیے، گناہگار داخل ہوگا جتنی اس کا جرم ہے، اس جرم کے بعد یا اللہ معافی عطا فرما دیں گے یا شفاعت سے چھوڑ دیا جائے گا یا اپنی سزا بھگت لے گا، لیکن ایمان کی وجہ سے جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جو دخول ابدی ہے وہ صرف اس کے لیے ہے الذی کذب وتولی۔ تو جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے اور بقیہ آیات کو دیکھیں گے اور احادیث نبویہ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور اقوال سلف کو دیکھیں گے تو الحمدللہ لا تعارض ولا تضاد۔ اب نہ آیات میں کوئی تعارض ہے نہ آیات میں کوئی تضاد ہے، کہ جہاں دخول ابدی مراد ہے وہاں کافر اور مشرک مراد۔ البتہ اگر مومن ہے بیچارہ لیکن فاسق ہے، مومن ہے گناہگار ہے، مومن ہے اس نے کوئی ذنب کیا ہے، گناہ کیا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تاب اللہ علیہ، اگر اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو اس کو عذاب دیں اس کے گناہ کے برابر اور چاہیں تو اس کو بھی معاف فرما دیں۔ جیسے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں کریں گے جو مشرک، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وہ تو خالدن مخلدن ابدا، وہ تو جہنم میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لا یخفف عنہم، ان سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ہے مومن، ہے موحد، ہے مسلمان، لیکن گناہگار ہے تو اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اس کو قدر اس کے ذنوب کے عذاب دے دیں۔ تو یہ عقیدہ سلف کا ہے جنہوں نے الحمدللہ تمام آیات پہ نظر رکھی ہے۔ ایسا نہیں کیا جیسے فرقہ ضالہ معتزلہ چلے گئے، اللہ کے قرآن میں تعویلات کر لی، یا اللہ کے قرآن کی آیات متشابہات کو لے لیا اور آیات محکمات کو چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر خود قرآن بیان کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یا قرآن کی تفسیر بیان کریں گے کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ، اور ان سے تفسیر کس نے پڑھی ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اب ساری آیتیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ دخول ابدی جو ہے وہ کافر کے لیے، البتہ مومن جو ہے اگر دخول ہوگا تو ابدی نہیں ہوگا، قدر ذنوب ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال۔ ایک جواب تو یہ یاد رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جواب دیا ہے سلف صالحین نے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اتری ہے ایک خاص سبب میں، گو آیت عام ہے، العبرۃ بعموم اللفظ، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ عبرت ہمیشہ عموم لفظ سے ہوتی ہے، چاہے سبب ایک ہو، چاہے شان نزول ایک ہو، اسباب نزول ایک ہوں، لیکن الفاظ کا عموم جو ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے تمام کائنات کو۔ انہوں نے کہا لیکن اگر اس کے شان نزول پہ ہی آپ غور کر لیں تو یہ ایک مخصوص جماعت میں آیت اتری ہے، اور وہ مخصوص جماعت کون ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کے جتنی صحابہ ہیں اور ان کے مقابلے پہ جو کافر اور مشرک اور منکرین اور مکذبین ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے تکذیب کی، وہ تو جائیں گے ہمیشہ جہنم، اور جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور جو لوگ اللہ سے، کیونکہ لفظ ہے اتقا، انہوں نے کہا پہلا لفظ تھا اما من اعطا واتقا،
پہلی آیت میں تھا اما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى، یہاں اللہ نے فرمایا وسيجنبها الاتقى، اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، تو بعد اسلاف نے فرمایا کہ اس سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ جتنے صحابہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، معصوم انبیاء ہوتے ہیں صحابہ جو ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی برگزیدہ جماعت چن لی تھی میرے پاک نبی کے لیے کہ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اسی طرح اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ وہ جتنی کی جتنی جماعت ہے میرے پاک نبی کی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا، کیونکہ اگر پہلے تو صحابہ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، لیکن اگر کبھی صحابہ سے گناہ ہو گیا تو ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو چین نہیں ملتا تھا، اور گناہ کے بعد وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ تڑپ تڑپ کے آتے تھے حضور کے پاس کہ طہرنی یا رسول اللہ، حضور کی خدمت میں آ جاتے حلق تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے تو رات رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ مل بیٹھا، حضور میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی اپنی بیوی سے، چونکہ اس وقت روزے میں دن کو بھی بیوی سے ملنا منع تھا، رات کو بھی بیوی سے ملنا منع تھا، تو اگر صحابی سے واقعہ ایسا ہوا تو بس دوڑتے ہوئے آ گئے حضور ہم سے میں تو برباد ہو۔ اگر کبھی ان سے گناہ ہوا ہے تو انہوں نے توبہ کر لی، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی من تاب تاب اللہ علیہ، اللہ بات اس کی توبہ منظور فرما لیتے، اور پھر یہ بھی قاعدہ ہے کہ ان کے حسنات اتنی ہیں کہ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہوئے ہیں، کوئی اجتہادی خطائیں ان سے سرزد بھی ہو گئی ہیں، اللہ نے معاف فرما دی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی حدیث مبارک ہے، فرمایا لا تمس النار من رآنی، فرمایا اس آدمی کو تو آگ چھوئے گی بھی نہیں جس نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے، یعنی جس نے مجھے ایمان سے دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، جب صحابی بن گیا فرمایا تو صحابی کو تو آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی، آگ میں جانا تو بڑی بات ہے، آگ لگنا تو بڑی بات ہے، آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی قریب سے، فرمایا کیونکہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اور اسی طرح صحیحین کی حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مبارک ہے، فرمایا جب اہل اللہ کا اور اللہ والوں کا ذکر آیا تو اس میں آتا ہے کہ لا یشقى هؤلاء لا یشقى جلیسهم ولا یخاب انیسهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جن کے ساتھ تعلق والا جو ہے کبھی رسوا اور شرمسار نہیں ہوتا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کی تلاوت ہو قرآن کی، جہاں حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہو، اللہ کے فرشتے آگے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب العالمین، تیرے بندے تھے اور تیرے قرآن کو پڑھ رہے تھے اور قرآن کو سن رہے تھے اور قرآن کو سمجھ رہے تھے اور قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے تھے، اللہ فرماتی ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہ میں نے بخش دیے۔ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ میرا اللہ، ایک آدمی جو تھا وہ اس میں ماذ آ کے مل کے بیٹھ گیا مجبوراً، وہ قرآن پڑھنے نہیں آیا، وہ طالب نہیں تھا، وہ درس سننے والا بھی نہیں تھا، وہ تو اتفاق سے کسی دوست کو ملنے کے لیے آیا، اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کو بھی بیٹھنا پڑا کہ یہ اٹھے تو میں بات کروں، تو وہ تو سننے بھی نہیں آیا، وہ تو پڑھنے بھی نہیں آیا، تو وہاں اللہ کا ارشاد ہوگا کہ میرے ذکر والے، میرے قرآن کے پڑھنے والے، میرے مدنی پاک کی حدیث پہ عمل کرنے والے جہاں بیٹھتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے میں ان کو بھی بدبخت نہیں بنا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، تو جب اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا تو جن کو بیٹھنا نصیب ہوا ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو ان کے لیے بدبختی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں وہ تو ہیں اصحاب رسول اللہ، وہ تو ہیں اصحاب نبی اللہ، تو اس لیے حضور کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی کیسے شقی بنے،
اور اسی طرح جیسے قرآن فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا میرا مدنی جن کے لیے ہم پیش کی وعدہ کر چکے ہیں جنت کا، وہ جہنم سے دور ہوں گے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں آئیں گے، ان سے تو ہم نے وعدہ کر لیا، ان سے تو ہم نے پہلے وعدہ فرما دیا ہے۔ تو اس لیے بعض سلف صالحین نے کہا کہ ہم اصحاب رسول اللہ، وہ اصحاب رسول اللہ کی جماعت ہے کہ جن کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، یہ آیات جو ہیں نازل ہوئی ہیں سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح امیۃ بن خلف کے بارے میں، کہ امیۃ بن خلف ان لوگوں میں تھا جس نے اللہ کے قرآن کی تکذیب کی، جس نے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی تکذیب کی، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا وہ ان لوگوں میں تھے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے محمد مصطفیٰ، اول من آمن، سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ ابی بکر۔ اور سارا مال دولت لٹانے والا کون ہے؟ ابی بکر۔ اپنے بیوی بچے تن من سب حضور پہ قربان کرنے والا کون ہے؟ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک گزرے اور مشرکین جو تھے کانوا یعذبون بلالا، حضرت بلال، اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ابی بکر آج میں نے دیکھا ہے بلال کو اللہ کی توحید کے ستایا جا رہا، عذاب دیا جا رہا ہے، اور اسی عالم میں بھی تڑپ رہا تھا اور زبان پہ تھا احد احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا تھا۔ حضرت ابی بکر نے سنا، اپنے گھر گئے، سونا اٹھایا، چاندی اٹھائی، اور سیدھا جا کے اس کے مالک کو ملے کہ تمہیں اگر اس سے اتنی تنگ ہو بیچ دو اس غلام کو، چلو تم تنگ آ گئے ہو اس سے، قیمت لے لو اور چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں اتنی قیمت لوں گا، اس نے کہا یہ لے لو قیمت لی، اور حضرت بلال کو خریدا اور کہا کہ جاؤ میں نے تجھے اللہ کے راستے انت حر فی وجہ اللہ، تم اللہ کے راستے میں آزاد۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ ابی قحافہ والد ہیں ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ فقراء ضعفاء عبید لیتے اور آزاد کر دیتے تو ابی قحافہ نے کہا کہ یا ابا بکر اگر تم آزاد بھی کرتے ہو تو کوئی کبھی آدمی آزاد کرو، تم سارے ضعیف اور بوڑھے بوڑھے اور عورتیں اور ایسے لوگ جو بالکل بیچارے کسی کام کے بھی نہیں ہیں، ان کو تم خرید کر کے آزاد کر رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم ایسا کرو کہ جلدا اقویا جو لوگ ہوں ان کو خرید کر کے آزاد کرو، عسیٰ ان ینفعوک، وہ کسی وقت تمہیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو حضرت ابی بکر نے عرض کیا کہ لا ابتغی الا وجہ اللہ، ابا جان مجھے نہیں چاہیے کہ مجھے فائدہ پہنچائے، میں تو صرف اپنے اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو اپنے اللہ کی رضا چاہیے، میں غلام اس لیے تو نہیں آزاد کر رہا کہ مجھے نفع پہنچائے، مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے جیسے اپنے پاک پیغمبر سے وعدہ فرمایا کہ میرا مدنی ہم قیامت میں آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی انعام دیں گے، اتنی اکرام دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور اسی طرح بے عین ہی اللہ نے فرمایا ابی بکر کے حق میں والا سوف یرضا کہ ہم تمہیں راضی کر دیں گے، اتنی انعام دیں گے، اتنی اکرام دیں گے، اتنی تم پر نعمتیں اپنی آخرت میں ڈالیں گے کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ان ربک یقرئک السلام، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابی بکر پر بھی سلام کہو، اور ساتھ ابی بکر کو یہ کہو کہ رضیت عنک، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، هل انت راض عنی، کیا تم اپنے اللہ سے راضی ہو؟ فبکا ابی بکر، حضرت ابی بکر رو پڑے، انا راض علی ربی، انا راض علی ربی، کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس لیے بعض علماء اسلاف نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے گویا صرف صحابہ اور اس خاص زمانے کے لیے، گو عام ہے یعنی جمیع صحابہ کے لیے ہے، لیکن اس زمانے میں
جن لوگوں کو صحبت حاصل ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہنم سے دور کر دیا اور ان کی زندگی میں ان کو پروانے مل گئے، اور اللہ نے نص قطعی میں فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اور کہیں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں فرما دیا الرحماء بینہم، اور کہیں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اتنی ان کی اوصاف بیان کر دی، اور کہیں فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اور یہ ساری آیتیں جب آپ سامنے رکھیں گے اب الحمدللہ کسی قسم کا کوئی اشکال بھی نہیں ہوگا، اور کوئی تعارض بھی نہیں ہوگا، اور کوئی تضاد بھی نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی مشکلہ بھی نہیں رہے۔ اگر آدمی اہل علم سے بات کو نہیں سمجھے گا اور اپنا عقل دوڑائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی نہ کسی جگہ جا کے وہ کھائی میں گر جائے۔ اسی طرح جب بھی قرآن و حدیث کو سمجھنا ہو تو ان لوگوں سے سمجھیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق بخشی۔ اب دیکھیں نا، جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ تم دشمن کے ملنے کی تمنا نہ کیا کرو، کہ دشمن کے ملنے کی تمنا نہ کیا کرو، فرمایا منع ہے۔ اچھا، اب اگر دشمن کو ملیں گے نہیں تو جہاد کیسے ہوگا؟ اگر ہم صرف آرام سے بیٹھے رہیں اور کوئی ایسے حالات بھی نہ ہوں تو جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ کی قضا اور قدر پر ایمان، کہ جو میرے اللہ نے لکھا ہے مجھے پہنچے گا، جیسے فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، وَيَقِينًا صَادِقًا، اور ایسا سچا یقین دے حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، کہ مجھے یہ یقین کامل دے میرا اللہ کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں گے جو تو نے لکھا ہے وہی مجھے ملے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ اچھا، اب اسی طرح حضور نے فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا بھی نہ کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا عامل بالحدیث کون ہوگا؟ یعنی جس کی کتاب کو اللہ نے اتنی بڑی مقبولیت بخشی ہے، اتنی بڑی مقبولیت بخشی ہے کہ جس پر علماء کا اتفاق ہو گیا تقریباً کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو کتاب بخاری ہے۔ لیکن ایک بات دماغ میں رکھا کریں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے، یہ بات نہ رکھیں۔ حالانکہ آپ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی بڑے پائے گی، ان کا بڑا مرتبہ ہے، یہ مراد ہے بخاری تک اور بخاری کے بعد، یعنی اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئی۔ تو اتنی بڑی صحیح کتاب کے لکھنے والا آدمی جس نے ساری زندگی حدیث پاک کی خدمت میں گزار دی، جب ان کی اپنی دعا موجود ہے کہ ایک جگہ سے نکالے گئے، پھر دوسری جگہ سے نکالے گئے، پھر تیسری جگہ سے نکالے گئے، حتیٰ کہ سفر میں تھے تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کی اتنی بڑی وسیع زمین جو ہے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اٹھا لیں۔ ان نے خود موت کی دعا مانگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اور اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عظیم انسان، یعنی جس کے ابو زید مروزی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور پاک نے خواب میں مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو زید مروزی تم لوگوں کی کتابیں پڑھاتے ہو، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ ابو زید کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ حضور کی کون سی کتاب؟ تو میں نے کہا حضور آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا بخاری۔
تو حضور نے یعنی بخاری کو فرمایا میری کتاب۔ اندازہ کریں اس سے بڑا کوئی مقام ہے؟ تو کیا اگر کوئی ظاہر آدمی دیکھنے والا ہو اور علم اس کو نہ ہو تو وہ کیا کہے گا نعوذ باللہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے اس فرمان کی یعنی اطاعت نہیں فرمائی اور نعوذ باللہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی، حدیث کو چھوڑ بیٹھے۔ اور جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یاد رکھو حضور نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، کیا مانا؟ بیمار ہو گیا، تکلیف آ گئی اور دنیاوی پریشانیوں میں آگے کوئی موت مانگے نہ، لیکن جہاں دین کے بچانے کا مسئلہ آ جائے تو وہاں اجازت، وہ مسئلہ علیحدہ ہے اور یہ مسئلہ علیحدہ۔ امام صاحب کے زمانے میں چونکہ ابتلا ہو گیا اور دنیا دین کی وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی اور عذاب میں مبتلا ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کی دین پر سلامتی کے لیے یہ اللہ سے دعا مانگی۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے فرمان کی تعمیل نہیں کی۔ ایک ہے کسی دنیاوی غلبہ، دنیاوی تکلیف، ایک ہے دینی تکلیف۔ کیا مانا؟ جیسے آپ کا میرا دنیاوی جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ آپس میں نہ بولنا جو ہے، بس زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے کہ 3 دن۔ کوئی دنیاوی بھائی بھائیوں سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں معاملات ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اب 3 دن سے زیادہ ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ 3 دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ لازماً ایک آدمی کو ابتدا کرنی چاہیے، تم کہو السلام علیکم، اگر وہ جواب نہیں دے گا تو پھر عذاب اسی پر۔ لیکن اگر دین کا جھگڑا ہو تو ساری زندگی نہ بولو۔ اگر ایک آدمی سے آپ کا دین کا جھگڑا ہے کہ وہ بدعتی ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ بدعات میں الجھا ہوا ہے یا نعوذ باللہ شراب میں الجھا ہوا ہے، معاصی میں الجھا ہوا ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے اس کو کہتے ہیں وہ بے نماز ہے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں مانی اس نے بات، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اب تمہارے ساتھ نہیں بولوں، اس سے چاہے ساری زندگی نہ بولو۔ اب دین کے لیے جھگڑے کا حکم علیحدہ ہو گیا، دنیاوی معاملات میں جھگڑے کا حکم علیحدہ ہو گیا، جیسے یہاں حکم ہو گیا کہ ہمیشہ داخل ہونے والا مسئلہ جو ہے وہ کافر اور مشرک کے لیے ہے۔ اگر مومن کے لیے ہوگا بھی دخول تو وہ اتنی ہوگا کہ جتنی اس کا گناہ ہے، لہذا اس کو تو گویا داخل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہاں تو ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جہنم میں کون جائے گا؟ وہ جو کافر۔ مومن اگر جائے گا وہ تو جہنمی بن کے تو نہیں جائے گا، وہ تو گناہگار بن کے جائے گا۔ ایک ہے جہنم میں جہنمی کا جانا، ایک ہے جہنم میں گناہگار کا جانا، دونوں کا آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک عمر قید والا قیدی ہے، ایک سزائے موت والا قیدی ہے، اور ایک جناب 1 مہینے کا قیدی ہے، ایک کلاس قیدی ہے، ایک صرف نقص امن میں وقتی طور پر 24 گھنٹے کے لیے بھیجے گئے، 24 گھنٹے ختم ہوئے تو باہر چلے گئے، تو ان کے درمیان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات میں جب آپ اس طرح سمجھیں گے تو اللہ کی رحمت سے کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ اب اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، فرمایا قال قتادہ رحمت اللہ علیہ ان علینا للہدی، فرمایا نبین الحلال والحرام، وقال غیر من سلک طریق الہدی فصل الی اللہ وجعلہ کقولہ تبارک و تعالی وعلی اللہ قصد السبیل، فرمایا جو آدمی ہدایت پہ چلے گا وہ منزل کو پہنچے گا۔ اللہ کے ذمے تو یہ ہے اپنی رحمت سے، ورنہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز ضروری نہیں، لا یجب علی اللہ شیء، اللہ پہ کچھ واجب نہیں۔ اگر انہوں نے کچھ واجب کیا ہے تو اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اپنی رحمت سے۔ فرمایا ان علینا للہدی، کہ ہم پر تو ہے نبین الحلال والحرام، کہ ہم حلال اور حرام کو واضح کر دیں۔ اب من سلکا، جس شخص نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا اس کو ہدایت کا درجہ بھی دے گا، اور جس نے کفر اور شرک اور تکذیب کا رستہ اختیار کیا اس کو جہنم ملے گی۔ اور یہ بھی سمجھ آ گئی بات کہ جہنم اور جنت جو ملنی ہے وہ ہمارے اختیار پہ ملنی ہے، کہ جس نے یہ راستہ اختیار کیا، جس نے یہ راستہ اختیار کیا ہدایت والا اس کو جنت ملی، جس نے یہ راستہ اختیار کیا اس کو جہنم ملی۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ
من سلک طریق الہدا، جو آدمی ہدایت کے راستے پہ چلے گا، وصل الی اللہ، انہوں نے کہا جیسے اللہ نے قرآن پاک میں دوسری آیت میں فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اللہ پر تو ہے سیدھے راستے کا بیان فرما دینا، کھول دینا، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اب آگے اگر بھی بھٹکتا ہے تو بھٹکے۔ حکاہ ابن جریر وقولہ تبارک و تعالی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى الجمیع ملکنا وَأَنَا الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمَا، فرمایا دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری، اور اسی میں ہمارا تصرف ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ کا اسی میں تصرف ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، قال مجاہد ای توحج، فرمایا ہم نے تم کو ڈرایا ہے قرآن بھیج کر، نبی بھیج کے، پیغمبر بھیج کے، تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہے جو آگ بھڑکنے والی ہے۔ قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سماک بن حرب سمعت النعمان بن بشیر یخطب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول انذرتکم النار حتى لو ان رجلا كان بالسوق لسمعوا من مقامي هذا قال حتى وقعت خميسة كانت على عاتقه عند رجليه۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک میں حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں خطبہ دے رہے تھے حضرت نعمان بن بشیر، کان یخطب یقول، خطبہ دے رہے تھے، کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے حضور پاک سے سنا، آپ نے فرمایا انذرتکم النار، انذرتکم النار، اے لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا، جہنم سے ڈرا دیا، جہنم سے ڈرا دیا۔ اور حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی بازار میں ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، اس تک بھی میری آواز ہدایت کی پہنچ چکی ہے، اب اگر وہ نہ اختیار کرے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ جب حجۃ الوداع میں تشریف لے آئے تو آپ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا حضور اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، ادب کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے ادب کیا، آپ نے فرمایا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے ادب کیا، آپ نے فرمایا یہ عرفات کا مقام ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے اور میرے خطبے کا وقت ہے۔ فرمایا کہ تم سارے سن لو اور مجھے بتلاؤ کہ اللہ نے مجھے دین بھیج کر جو بھیجا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ یعنی حضور نے کتنی بڑی تاکید فرمائی کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے۔ فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اللہ حل بلغت، تو کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا حضور ہم اقرار کرتے ہیں کہ قد بلغت الامانت، قد بلغت الرسالت وادیت الامانت، کہ آپ نے اللہ کے پیغام پہنچا دیے، اللہ کی امانت کا جو بوجھ تھا آپ نے ادا کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور فرمایا اللہم فشہد، میرا اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ یہ تیرے سارے بندے اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، باقی مانے نہ مانے یہ تو پیغمبر کے ذمہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے ذمہ تو اللہ کا دین پہنچانا ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا خبردار تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ بات جو ہے ان تک بھی پہنچائیں جو غائب ہیں۔ اللہ کے انبیاء جو آتے ہیں، جیسے فرمایا اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہ وَبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھی بنایا اور اللہ سے ڈرانے والا بھی بنایا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے فرمایا کوئی امت ہم نے ایسی نہیں بھیجی مگر ہم نے ڈرانے والا تھے۔ تو فرمایا فَأَنذَرْتُكُمُ النَّارَ فَأَنذَرْتُكُمُ النَّارَ۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں حضور خمیسہ کہتے ہیں چادر، ایک چادر مبارک کندھے پر تھی۔ فرمایا یعنی اتنی جوش میں حضور کہہ رہے تھے انذرتکم النار انذرتکم النار، وہ خمیسہ جو تھی القت علی عاتقہ علی رجل عند رجلیہ، وہ گری اور پاؤں میں آ گئی، یعنی آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی، یعنی اتنی آپ جوش سے اور اتنی آپ پوری قوت کے ساتھ اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے بھی آپ لوگوں کو انبیاء بھیج کے ڈرا دیا ہے، اب کسی کی مرضی ہے وہ جنت والا راستہ اختیار کرے، جہنم والا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں ہدایت والا راستہ نصیب فرمائیں
اتباع کتاب و سنت والا راستہ نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے، بدعات سے، اہوا سے، دمی فتن سے بچائیں۔ کہتا ہے جی کہ اللہ کے اولیاء بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے علماء چلے گئے، اور انہوں نے اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی قبروں کو عرس کا اور کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ بھئی یہی تو ہم روز روتے ہیں، یہی تو ہمارا روز کا رونا ہے کہ اب ان لوگوں نے مزارات کو ایک کاروبار بنا لیا، ان لوگوں نے خانقاہوں کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ میلے لگتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، تھیٹریں ہوتی ہیں، سرکسیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے بازاریں لگتی ہیں، زنا کی بازاریں لگتی ہیں، گانے بجانے، یہ ساری چیزیں، ان کا اللہ کے اولیاء سے، علماء سے کیا تعلق؟ یہی تو ہم رونا روتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں تم وہابی ہو، وہابی ہو، وہابی ہو، تم کیا کریں آخر؟ بہرحال اللہ نے آپ کو بھی اچھا جذبہ دیا ہے، اپنی ہمت کے مطابق لوگوں کو توحید پہنچاتے رہو اور شرک سے بچاتے رہو، باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ۔ باقی میری کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے، دروس حرم کے نام سے آپ کو ملے گی، الحمدللہ اب دوسری جلد بھی چھپ کے پہنچ گئی ہے اللہ کی مہربانی سے، اور دعا کریں اللہ کرے آگے بھی چھپتی رہے۔ میرے ایک بھائی نے 11ویں شریف کی دیگ پکا کے تقسیم کی، بھائی وہ کھانا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ جو چیز نسبت اللہ کے سوا غیر کی طرف ہو جائے وہ حرام ہو جائے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور نظر، استغاثہ، نیاز، عبادت، ندا، پکار صرف اللہ کے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج بن گیا نا، خیرات اللہ کے لیے اور نظر نیاز حسین کے لیے، یہی تو ہے نا، اب اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک کر دیا کہ خیرات اللہ کے لیے ہے اور 11ویں جو ہے غوث اعظم کے لیے ہے، اور غوث اعظم کا لفظ کہنا بھی شریعت میں ناجائز ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، ہمیشہ یاد رکھا کرے۔ ہاں ایک ہے کہ تم سارا مہینہ خیرات کرو اور دعا مانگو کہ اللہ اس خیرات کا ثواب فلاں کو عطا فرما، کوئی منع نہیں، لیکن جب ایک تخصیص کر دی جائے کہ فلاں رات ہے اور یہ رات فلاں بزرگ کی ہے اور یہ خیرات اس کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، اب اللہ کے ساتھ تم شرک کر، اس لیے اس کا کھانا جو ہے منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آدمی پکڑا گیا اور کوئی چھوٹ گیا، یہ تم جانو یہ معاملات دنیا کے ہیں، ان کا مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ہم پاکستان سے آئے، مکہ میں آئے، کمپنی میں آئے اور احرام بھی نہیں تھا، رقم بھی نہیں تھی۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اگر آپ آئے تھے کاروبار کی نیت سے اور عمرے کی آپ کی نیت ہی نہیں تھی تو پھر تو آپ بچ جائیں گے، گو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو پھر بھی آپ نہیں بچتے۔ وہ فرماتے ہیں کسی نیت سے بھی آؤ، میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کام ہو یا کاروبار ہو یا کوئی چیز ہو، جب آدمی میقات کراس کر رہا ہے، اور میقات بنائے کیوں گئے ہیں؟ اسی لیے تو بنائے گئے ہیں کہ یہاں سے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ ان کے نزدیک تو مسئلہ ہے بھائی بڑا سخت، باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ گنجائش ہے اور تم غریب ہو، تمہارے پاس پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو بہرحال اگر تمہاری نوکری کی نیت تھی، کمپنی لے آئی، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا ہمیں جدے لے جائیں گے، مکے لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے، تم بچ گئے اور کوئی حرج نہیں، بعد میں اللہ توفیق دے تو عمرہ کر لینا۔ اور تمہیں پتہ تھا کہ نہیں ہم مکہ ہی جا رہے ہیں، ہمارا کام ہی مکے میں ہے، پھر تم نے عمرہ نہیں کیا، تو اب عمرہ بھی تمہیں کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم بھی دینی ہوگی۔ جب اللہ توفیق دے تو بکری دے دینا۔ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی عورت یا مرد زنا میں پکڑا جائے تو دونوں کو مار دیتے ہیں۔ بہرحال شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ بلوچوں کا رواج ہے اور ان کی بے وقوفی ہے، ہم خود اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر اس نے زنا کیا ہے تو شریعت کا قاضی اس کو زنا کی حد مارے۔ یہ حکم تو نہیں دیا کہ گھر والے اٹھیں اور اس کو مار ڈالیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے زنا کیا، تم نے قتل کیا، تم نے اس سے بڑا جرم کیا۔ زنا سے قتل زیادہ جرم ہے، اس عورت یا مرد نے تو زنا کا جرم کیا اور قتل کرنے والوں نے قتل کا جرم کیا۔ زنا کے بارے میں یہ نہیں آیا قرآن میں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، قتل کے بارے میں آیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو لہٰذا یہ جہالت ہے، یہ بات نہیں. اس کو شریعت کے مطابق فیصلہ اگر عدالت ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، تعلقات ختم کر دیں، اس کو اپنے گھر سے نکال دیں، دفع ہو. اگر اسلام کا حکم نہیں، آپ تو سزا نہیں دے سکتے نا. آپ کے ہاتھ میں سزا دینا تو ہے نہیں. سزا دینا حکم ہوتا ہے جہاں اسلام کی عدالت ہو، اسلام کے قاضی ہو. ورنہ آپ کو شرعاً یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ دور ہو جائیں. بس قتل شتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر حادثہ ہو جائے اور کوئی آدمی مجھ سے مر گیا، میں نے دیت ادا کر دی ہے، تو مجھے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. بالکل رکھنے ہوں گے. دیت تم نے ادا کر دی، وہ تو وارثوں کا حق تھا. تم اللہ کا حق بھی تو بخشوا ہو نا. ایک بندے کو جو مارا ہے اس میں 2 حق ہیں. ایک بندے کا حق ہے جو اس کے وارث ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بھی تو حق ہے نا. اس لیے آپ کو 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہوں گے تاکہ صحیح معنوں میں آپ گناہ سے پاک ہو جائیں. اگر حج بدل کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مر گیا وہ امیر تھا یا غریب تھا. اگر غریب تھا اس کا حج ہے ہی نہیں. اگر امیر تھا تو کیا اس نے وصیت کی، پیسے چھوڑے، یا وصیت نہیں کی، اس کے بچے آل اولاد کوئی اس کا حج کرانا چاہتا ہے کرا سکتا ہے، کوئی منع نہیں. لیکن جہاں کا آدمی تھا وہیں سے آدمی بھیجیں اور کسی اہل علم کو بھیجیں تاکہ صحیح معنوں میں وہ حج آ کر ادا کرے. یہ نہ ہو کہ رسم میں آدمی بھیج دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حج کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حج بدل کے احکام کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کون سے حج کا احرام باندھنا ہے. تو لہذا جس جگہ کا وہ آدمی ہے اسی جگہ سے آدمی بھیجیں، اور آدمی بھی ایسا بھیجیں جس کو دین کی سمجھ ہو. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے اندر نیت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کہیں کہ شیخ کے پاس وہاں چلے جائیں، عربی عالم جو ہے وہاں چلے جائیں. یہاں مولانا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں. میں نے 8 دکان خریدے ہیں 70,000 روپے میں، اور ایک ٹریکٹر خریدا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. ٹریکٹر پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو آمدنی ہوگی اس سے پر زکوٰۃ ہوگی. اور دکان اگر تم نے خریدے ہیں تو دکان کرائے کے لیے ہیں، کاروبار کے لیے ہیں، یا خود دکان کرتے ہو؟ صاف بات ہے کہ 8 دکان تو آپ اکیلے نہیں بیٹھیں گے، کاروبار کے لیے. کاروبار کے لیے ہیں تو سال میں تمام آمدنی آنے کے بعد، تمام اپنے گھر کے خرچے وغیرہ کے بعد جو بچے 2.5% زکوٰۃ. باقی ٹریکٹر ہے یا آلات ہیں یا ہل ہے جو چلاتے ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹریکٹر چلے گا تو زمین سے آمدنی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب اس کی ہم عشر بھی دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ٹریکٹر کی نکل گئی کہ نہیں نکل گئی؟ تو خود بخود نکل گئی. جو اس سے ہم کما رہے ہیں اسی کمائی سے تو ہم آگے زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ صرف ٹریکٹر اگر کھڑا ہے ہمیں 1 پیسہ ہی نہیں آیا. پتہ نہیں کیا پڑھتے رہیں. ہم ایک مہربانی کر کے مسئلہ بتا دیں. نیچے مسئلہ نہیں ہے تو بتا میں کیسے دوں. میں بغیر شادی شدہ آدمی ہوں، برما کا نوجوان ہوں. جہاد میں جانے کے لیے ارادہ ہے. میرے پاس ایک بوڑھی ماں ہے. جب تک ماں اجازت نہ دے تم جہاد پہ نہیں جا سکتے. آپ والدہ کی اطاعت کریں. جتنے نوجوان جہاد کے لیے تیار ہوں والدین اجازت نہ دے نہیں جا سکتے. جماعت میں جانا تبلیغ کے لیے ثواب ہے. بالکل ثواب ہے. حضور کا حکم ہے کہ ایک آیت بھی آئے، ایک حدیث بھی آئے تو تبلیغ کرو، پہنچاؤ. میں نے 2 عمرے کر لیے. تیسرے عمرے میں احرام باندھا تو مجھے تکلیف ہو گئی. میں چل نہیں سکتا تھا، میری ٹانگیں مسلنے سے زخمی ہو رہی تھی. تو میں پھر گھر چلا گیا اور احرام کھول دیا. پھر میں نے بال شال بھی کاٹ دیے. تو کس نے کہا تھا آپ کو تیسرے عمرے کرنے کا؟ کوئی خط آیا تھا، کوئی حکم ملا تھا آپ کو؟ آپ کرتے نا. اب آپ نے کیا تو اپنے آپ کو خود ڈالا. ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو، عمرہ بھی قضا کرو کہ تم نے عمرہ باندھ کے کھول دیا. جو مرضی ہے، جو مرضی ہے باندھ لو، جو مرضی ہے کھول دو. اس لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تم بیٹھ جاتے، ریڑھی پہ طواف کر لیتے، ریڑھی پہ صفا مروا دوڑ لیتے، چلنا بھی نہ پڑتا، تمہاری ٹانگوں کو بھی کچھ نہ ہوتا
اور خرچ بھی 50 ریال ہوتے، اب 300 ریال خرچ ہوگا تو انشاءاللہ مسئلہ ہمیشہ یاد رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ عمرہ بھی قضا کرو، ایک بکری بھی ادا کرو۔ قبرستان میں اگر ہم جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے مستق بتا دیا کہ دعا مانگنے کا حکم ہے، اور یہ ثابت نہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ فرمایا اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم، یا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاثر، یغفر اللہ لنا ولکم۔ یعنی اس طرح کی دعائیں جو ہیں حدیث میں موجود ہیں۔ اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی ایسا جھگڑا بھی نہیں ہے، یہ تو صرف لوگوں نے لڑائی شروع کر دی۔ بھئی دعا دونوں طرح سے ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاؤ تب بھی دعا ہے، نہ اٹھاؤ تب بھی دعا۔ کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، ضد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں دونوں طرح دعائیں مانگنا حضور سے ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، ہاتھ نہ اٹھانا بھی ثابت۔ تو لہذا اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو لڑائی نہ کیا کرو، اگر کسی غریب نے اٹھا لی ہے تو اس کو بھی خواہ بلا وجہ نہ لڑو، مسلمانوں کو ملاؤ، چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگوں کو لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ تکبیر اولیٰ کی جو حد ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جب امام قرات شروع کر دے تو تکبیر اولیٰ کا وقت ختم ہو گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں ولضالین تک جب تک نہ پہنچے تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کوشش تو آپ یہی کریں نا، اذا کبر فکبروا، کہ جب امام اللہ اکبر کہہ لے تو تم اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ آگے جب وہ پڑھے گا پھر تم آمین کہو گے۔ تو احادیث مبارک سے بھی ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ ہم جلدی نماز میں پہنچیں، تاکہ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد، کیونکہ فا تاکیب کے لیے ہے، اذا کبر فکبروا، جیسے اذا رکع فرکعوا۔ اب اذا رکع فرکعوا کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جب امام رکوع کر لے بعد میں تم کرتے رہنا، تو معنی یہی ہے کہ جب وہ رکوع میں جھکے تو اس کے فوراً بعد تم بھی۔ اس لیے جتنا جلدی کوشش کرو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر 3-4 طواف ہم کر لیں اور بعد میں سب کی 2-2 رکعت کر کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ معراج حضور کا بالکل برحق ہے، قرآن میں ثابت ہے معراج، تو باقی کوئی بات رہ گئی؟ قرآن میں جب ایک چیز موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، کوئی معراج کا منکر نہیں ہے، الحمدللہ۔ عمرے کے علاوہ سر منڈانے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، پتہ نہیں آپ نے آگے کیا لکھا ہے، ساتھ مشابہ، مجھے تو بھائی نہیں سمجھ آئی بات۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں آپ کے ساتھ گئے تھے، بعض روایات میں ہے کہ سانپ نے آپ کو کاٹا تھا۔ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ 1 مشت کم از کم داڑھی ہو، اگر زیادہ ہو تو اور سبحان اللہ،